معزز سامعین محترم، پیارے بچوں، میری پردہ نشی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں بسا کر بارگاہ محبوب دو عالم نور مجسم شافع محشر دانائے غیوب منزہ عن العیوب معلم کائنات احمد مختار دونوں عالم کے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بسپناہ میں محبت کی تھالی میں درودوں کی ڈالی کو سجا کر پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا، صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا۔ دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر، دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا، رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا۔ اور شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، اللہ اکبر، تاریخ اگر ڈھونڈے گی، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ کیا کہنا، اسی لیے دیوانے اپنے فخر سے اپنے سر کو بلند کرتے ہوئے یہ شعر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ابھی میراج کا مہینہ گزرا ہی ہے، اور خانقاہ قدم رسول میں بیان کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی بیان کے دوران کہ اللہ نے پوچھا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ کو کیا چاہیے؟ یہ آپ نے سنا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا میری امت کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رب حبلی، واہ 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 واہ۔ تو بات یہاں پر یہ ہے کہ دعا
اللہ سے جو مانگنے کا جو طریقہ ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کی جائے، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے۔ اور یہ قرآن نے طریقہ سکھایا، الحمدللہ رب العالمین، پہلے تعریف ہے اللہ کی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد پھر مانگی جائے، وہ بھی اپنے لیے پہلے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے لیے مانگی جائے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کے لیے بھی مانگا جائے۔ پہلے اپنی گناہوں کی مغفرت ہو، خود پہ رحم کی درخواست ہو، کرم کی درخواست ہو، فضل و کرم کی طلب ہو، اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کیا چاہیے، تو سرکار اپنے لیے نہیں مانگے، ڈائریکٹ اپنی امت کے لیے مانگے۔ تو آپ یہ سنے ہیں علماء کرام سے، یہ نبی کی محبت ہے اپنی امت سے، لیکن میں نے یہاں پر غور کیا کہ نبی اپنے لیے کچھ کیوں نہیں مانگے اتنی بڑی بارگاہ میں؟ دنیا کا ہر انسان ولی ہو یا شہید ہو یا صدیق ہو یا رسول ہو یا نبی ہو یا صحابی ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، سب اللہ کے فضل کے محتاج ہے۔ تو سرکار نے اپنے لیے کیوں کچھ نہیں مانگا؟ تو میرا ایک جواب میرے ذہن میں آیا کہ سرکار مانگتے کیا؟ سرکار کیا مانگتے؟ ارے محبوب کو تو دیدار یار مل گیا، محبوب کو تو دیدار یار مل گیا، خدا کے دیدار سے بڑی کوئی دولت ہے ہی نہیں، تو سب سے بڑی دولت تو مل گئی، تو سرکار مانگتے کیا اپنے؟ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخرت میں سب سے بڑی نعمت مومنوں کے لیے خدا کا دیدار ہے، اور نبی کو تو آخرت سے پہلے مل گئی، تو سب کچھ تو نبی کو مل گیا، تو سرکار مانگتے کیا؟ تو اس لیے سرکار نے نہیں مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا۔ میرے پیارے، اسی لیے اولیاء کرام صرف اور صرف اللہ کے دیدار کی خواہش میں زندگی گزارتے کہ مجھے میرا یار مل جائے، میرا محبوب مل جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت بہشت میں دلیل العارفین میں کہ اولیاء کرام کو محشر کے میدان میں محبت کی زنجیر میں جکڑ کر لایا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے دیدار میں، اللہ کے دیدار کے لیے اس قدر بے چین ہے، اشتیاق کی آگ اس طرح بھڑکی ہوئی ہے ان کے سینے میں کہ حشر کا نظام درہم برہم کر دے گا۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کا قول ہے دلیل العارفین میں۔ اس لیے اللہ اپنی محبت کی زنجیر میں انہیں جکڑ کر لائے، پہلے حساب و کتاب کا سلسلہ ہو جائے، پھر جتنا دیدار چاہے گا۔ تو ہی میں نے کہا کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ میرے پیارے نبی کو اللہ نے ہر دولت عطا فرمائی، ہر نعمت عطا فرمائی۔ میرے پیارے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے بندو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں مومن کا لفظ نہیں ہے، یا ایھا الناس کا لفظ ہے۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔
قرآن مقدس میں بہت ایسی جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ آیا۔ قرآن مقدس میں جگہ جگہ مومنوں سے اللہ نے خطاب کیا، لیکن یہاں پر مومن کا لفظ نہیں ہے، ناس کا لفظ ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ قرآن میں مومن کا لفظ استعمال کرے تو اس کا مخاطب صرف اور صرف مومن ہی ہوتے ہیں۔ اللہ صرف مومنوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے، اور قرآن مقدس میں جہاں پر ناس کا لفظ آتا ہے یا ایھا الناس، اس میں مومن بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، ہر کوئی شامل ہے، سب شامل ہے، اس میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ تو اللہ قرآن مقدس میں تقوی اختیار کرنے کے لیے، عبادت کا حکم دینے کے لیے، اچھے راہ پر چلنے کے لیے، راہ راست کا مسافر بننے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں پوری دنیا کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ خواہ کلمہ پڑھنے والا ہو یا کلمہ پڑھنے والا نہ ہو، خدا کا محبوب ہو، خدا کا دوست ہو یا خدا کا دشمن ہو، اللہ اس آیت کریمہ میں ہر عام و خاص سے یہ فرما رہا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ صرف اس طرح فرما دیتا اپنے رب کی عبادت کرو، لیکن آگے میں اللہ کا یہ فرمانا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے کو پیدا کیا۔ اللہ نے جو تخلیق کا ذکر کیا اور اس سے ما قبل والوں کا جو تخلیق کے ذکر کیا، اس سے اللہ یہ سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہے کہ پیدا کرنے والا جو ہوتا ہے، جو عدم سے وجود میں لانے والا ہوتا ہے، جو مٹی کو انسان بنانے والا ہوتا ہے، جسے صاحب عقل بنانے والا ہوتا ہے، جو انسان کو فہم و فراست کی دولت سے مالا مال کیا، انسان کو عقل دیا، انسان کو آنکھیں دی، انسان کو زبان دی، انسان کو دل دیا، انسان کو ہر وہ چیز دی جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اے لوگو، تم کس راہ پہ چل رہے ہو؟ اپنے سر کو کہاں جھکا رہے ہو؟ سنو سنو، تمہارا خدا وہی ہے جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ تمہارا خدا وہ نہیں ہے جسے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تمہارا خدا وہ نہیں ہے جو طلوع ہو کر غروب ہو جاتا ہے، تمہارا خدا وہ نہیں ہے جو چلتا چلتا کبھی رک جاتا ہے، تمہارا خدا یہ نہیں ہے جو کبھی مر جاتا ہے، تمہارا خدا وہ نہیں ہے جو کبھی مٹ جاتا ہے، تمہارا خدا وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کے لیے کبھی طلوع نہیں، جس کے لیے کبھی غروب نہیں، جس کے لیے کبھی موت نہیں، اور وہی رب ہے جس نے تمہیں زندگی کا نور عطا کیا ہے، وہی تمہارا رب ہے۔ اسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کرو، وہی تمہارا رب ہے۔ اور میں تمہیں حکم اس لیے دے رہا ہوں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ ہمیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ غور کرے آیت کریمہ میں کیا ہے، غور کرے۔ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا میں نے تمہیں اس لیے مارا، میں تمہیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ تم آئندہ یہ غلطی نہ کرو اور اچھا بن جاؤ، لوگ تمہاری تعریف کریں، زندگی تمہاری آسان ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، تمہارا اخلاق خوبصورت ہو جائے، تمہارا کردار حسین ہو جائے۔ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، کیوں؟ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت، اس لیے سمجھاتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔
اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں سے دوسروں کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو، دنیا کو فائدہ ہو، تو ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کو اپنی بچوں سے محبت ہے۔ لیکن پیارے، اللہ رب العزت تو ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ ہم غلطی بھی کرتے ہیں، اللہ فوراً عذاب نہیں دیتا۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اللہ فوراً عذاب نہیں دیتا۔ ہم حرام کھا لیتے ہیں، اللہ فوراً عذاب میں گرفتار نہیں کرتا، ہمیں موقع دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ہم سے محبت ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ میرے پیارے، اللہ نے آیت کریمہ میں جو عبادت کا حکم دینے کے بعد یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، متقی ہو جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرے سبحان اللہ، کہ اللہ کی محبت اپنے بندوں سے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب سے اچھی آواز وہ لگتی ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے اور اللہ کے خوف سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو سب سے پیاری اور خوبصورت آواز اللہ کو اسی بندے کی لگتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کو پکارتا ہے۔ میرے پیارے، ایک ہم اور آپ ہیں کہ جب کوئی غلطی کر لیتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو ہم الٹا اور بھی غصہ ہو جاتے ہیں، پہلے میں تجھے سزا دوں گا، پہلے تجھے ماروں گا۔ لیکن میرے پیارے، اللہ کی رحمت تو دیکھ، بندہ اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ کے حکم سے روگردانی کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ کی نافرمانی میں عمل کیا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارا، لیکن جب احساس جرم ہوا، جرم کا مرتکب ہو کر جب اسے ندامت ہوئی، تو خدا کی بارگاہ میں جب اس نے آواز لگائی تو خدا کی رحمت اس گنہگار بندے سے منہ نہیں موڑتی ہے، بلکہ خدا کی رحمت کو اس بندے کی آواز اچھی لگتی ہے۔ گویا کہ خدا کی رحمت یقیناً پہلے سے منتظر ہے کہ اے بندہ، تم نے گناہ تو کر لیا، ارے اپنی زبان تو کھول، ذرا مجھے پکار کر تو دیکھ، اگر میں تجھے نہ معاف کروں تو کہنا، میرا نام لے کر تو دیکھ، اپنے انعام کا خزانہ نہ کھول دوں تو کہنا، گناہوں سے معافی مانگ کر تو دیکھ، میں جہنم کا دروازہ تمہارے لیے بند نہ کر دوں تو کہنا۔ میرے پیارے، اللہ کی رحمت منتظر ہے ہمارے۔ میرے پیارے، ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا موضوع، تقریر کا موضوع یہی ہے کہ بندہ اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنے عمل کی اصلاح کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے، اپنے معاشرہ کی اصلاح کرے اور خود میں تبدیلی پیدا کرے، خود کو خوبصورت بنائے۔ میرے پیارے، اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ اے میرے بندے، مجھ سے ڈرو، مجھ سے، اور کسی سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں جو فرمایا صرف مجھ سے ڈر، یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب خدا کا خوف کا چراغ تمہارے سینے میں جلے گا، جب خدا کا خوف کا چراغ تمہارے سینے میں جلے گا، تو دنیا کا بڑا سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑے طاقتور ہو، ظالم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا خوف تمہارے دل میں نہیں آ سکتا۔ اگر تو بندوں سے ڈرتا ہے، کسی اور سے ڈرتا ہے، تو تم مغلوب ہوتے چلے جاؤ، کبھی بھی غالب نہیں ہوگے، مغلوب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جس کے دل میں خوف الہی کا چراغ روشن ہے، وہ کسی دنیا کے بادشاہ، دنیا دار سے نہیں ڈرتا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے سینے میں خوف الہی کا چراغ روشن ہوا، جب انہوں نے خوف الہی کے چراغ سے اپنے سینے کو روشن کیا، تو ان لوگوں کے متعلق اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کی۔ میرے پیارے، جب اللہ کے خوف کا چراغ انسان کے سینے میں جلتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اسے کسی بات کا نہ ہی خوف ہوتا ہے نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ علامہ احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 4 طرح کی تفسیر کی، اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ علامہ احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ لا خوف، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، یعنی دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ولا هم يحزنون، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، یعنی یہ فیوچر کو بتا رہا ہے، یعنی آخرت میں وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، کسی بات کا بھی ان کو ٹینشن نہیں رہے گا، نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی غم رہے گا۔ یعنی اولیاء کرام جنہوں نے اللہ کے خوف کا چراغ اپنے سینے میں جلا لیا، وہ دنیا میں بھی امن میں ہے، آخرت میں بھی امن میں۔ بے شک بے شک بے شک، یہی تو بات ہے میرے پیارے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کو، جی آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کو کہ وہ کسی دنیا دار سے نہیں ڈرتے تھے۔ جب نبی کی غلامی میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو امام الانبیاء ہے، جن کے قدموں میں اللہ نے دونوں جہاں کی نعمتیں رکھ دی، وہ خوف الہی سے آنسو بہاتے ہیں، وہ خوف الہی سے آنسو بہاتے ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا نبی کو اس قدر خدا کا خوف، ہم تو ان کے در کا غلام ہیں، تو لہذا انہوں نے بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں بسایا اور خوف الہی میں زندگی گزارنی شروع کی۔ تو چاہے جنگ بدر ہو یا جنگ احد ہو، خیبر کی جنگ ہو یا خندق کی جنگ ہو، یا یرموک کی جنگ ہو یا حنین کی جنگ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، صحابہ کرام بس اللہ کا خوف اپنے سینے میں لے کر جاتے۔ وہی خوف الہی ان کی کامیابی کا راز تھا، وہی خوف الہی ان کا ہتھیار تھا، وہی خوف الہی اس کا حفاظتی سامان تھا۔ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ۔ پیارے، صحابہ نے کہا بھی بڑے بڑوں سے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور ہمارا دل صرف خوف الہی میں دھڑکتا ہے، اور ہمارے دل میں کسی اور کا خوف نہیں۔ میرے پیارے، چاہے روم ہو یا قیصر و کسریٰ ہو، یا ایران کی حکومت ہو یا روم کی حکومت ہو، صحابہ کرام نے سب جگہ اسلام کا جھنڈا کو نصر کیا، اس لیے کہ خدا کا خوف اپنے سینے میں بسائے رہا اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے۔ تو خدا کا خوف جس قدر سینہ میں ہوگا، اللہ کی اطاعت اسی قدر پائی جائے گی، اسی قدر پائی جائے گی۔ میرے پیارے، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے میرے پیارے۔ انہوں نے ایک آیت کریمہ سنی عذاب کے متعلق، تو اس آیت کریمہ کو جب اس نے سنا تو مارے خوف سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، مارے خوف سے ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کا کلیجہ پھٹ گیا اندر سے، کلیجہ اندر سے پھٹ گیا۔ اور ان کے چاہنے والوں نے حکیم اور طبیب کے پاس لے گیا، تو حکیم اور طبیب نے کہا انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، اور حکیم اور جو طبیب تھا وہ غیر مسلم تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ لیکن انہوں نے جب دیکھا، پہلے کے حکیم جو ہوتے تھے بڑے ماہر ہوتے تھے، جو نفس پکڑ کر بیماری کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس وقت کمپیوٹر اس طرح کا آلہ نہیں تھا، یہ چیک اپ کروائیے، وہ چیک اپ کروائیے، وہ فوٹو کروائیے۔ انسان علاج کیا ہوگی، علاج سے پہلے ہی مر جاتا ہے، فوٹو کرا کر پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اور اس وقت کے جو لوگ ہوتے تھے نفس پکڑ کے بتا دیا کرتے تھے۔ اس حکیم نے کہا اسے کوئی بیماری نہیں، لیکن ہاں ان کا جو کلیجہ پھٹا ہے اور جو کمر ٹوٹی ہے، وہ صرف اور صرف سفیان ثوری جس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے اسی کے خوف سے اس کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اللہ، اب غور کریں میرے پیارے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ
جنہوں نے 50 سال بچوں کو درس دیا، 50 سال بچوں کو درس دیا، حدیث اور فقہ پڑھائی، تفسیر پڑھائی، وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ عالم ہے۔ اور جنہوں نے 50 سال بچوں کو پڑھایا، درس دیا میرے پیارے، مگر دیکھیے خوف کا یہ عالم ہے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں میرے پیارے، گناہوں سے ہمارے اعمال بھر پڑے ہیں، نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، پھر بھی ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور ہمیں موت یاد نہیں آتی، قبر یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں جگہ جگہ موت کا بھی ذکر فرمایا ہے، جگہ جگہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے، جگہ جگہ حشر کا ذکر فرمایا ہے، جگہ جگہ اللہ نے جہنم کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ بندے، میرے بندے، ان آیت کریمہ کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں اور دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنی غلطیوں کو ترک کر دے اور خدا کی فرما برداری میں زندگی گزارے۔ میرے پیارے، اور وہ انسان بڑا خوش نصیب نہیں ہے، وہ انسان بڑا نہیں ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ انسان بڑا نہیں ہے جس کی شہرت بڑی ہے، وہ انسان بڑا نہیں ہے جو سماج میں عظمت رکھتا ہو۔ انسان بڑا ہے تو صرف اور صرف اپنا حسن اخلاق کی وجہ سے اور اپنا حسن اعمال کی وجہ سے۔ میرے پیارے، ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جسے لوگ اچھا کہیں، جسے لوگ اچھا کہیں، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جسے لوگ اچھا کہیں۔ تو یہ بات مسلم ہے کہ انسان کسی کو اچھا دولت کی بنیاد پر نہیں کہتا۔ فرعون کو بہت دولت تھی، اس کے چاہنے والے بھی اسے اچھا نہیں کہتے تھے، وہ تو حرص اور لالچ میں اس کے جبر و ظلم کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتے تھے، لیکن حقیقت ہوتی ہے، بڑی دولت مند تھا، لیکن اس دور میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دولت مند ہیں، دولت کا انبار لگا ہے، لیکن لوگ اسے اچھا نہیں کہتے۔ بس چاپلوسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کچھ فائدہ مل جائے، لیکن دل میں کچھ اور ہے، اچھا نہیں کہتا۔ جسے لوگ اچھا کہیں وہی اچھا ہے۔ تو لوگ کسے اچھا کہتا ہے؟ جس کی بول اچھی ہو، جس کی گفتگو اچھی ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا رہن سہن اچھا ہو، جو دوسروں کی مدد کرتا ہو، اچھا کام کرتا ہو، بھلائی کا حکم دیتا ہو، بری باتوں سے رکتا ہو اور دوسروں کو بری باتوں سے روکتا ہو، انسان اسے اچھا کہتا ہے۔ تو سرکار نے ایک لفظ میں یہ معاملہ سمجھا دیا۔ اب کوئی کہے گا جس کے پاس دولت ہے وہ اچھا ہے، جس کے پاس شہرت ہے وہ اچھا ہے، جس کے پاس حکومت ہے وہ اچھا ہے۔ سرکار نے ایک لفظ میں سمجھا دیا، جسے لوگ اچھا کہیں وہ سب سے اچھا ہے۔ ایک اور صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ دیکھیے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ ایک اور صحابی سرکار کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو وقت پر نماز ادا کرتا ہو، وقت پر نماز ادا کرتا ہو۔ سوال ایک ہی ہے، جواب الگ الگ، توجہ چاہوں گا میرے پیارے۔ سوال ایک ہی ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ ایو افضل، سب سے افضل کون ہے؟ سوال ایک ہی ہے لیکن جواب الگ الگ ہے۔ ایک سے پوچھا گیا، ایک نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا جسے لوگ اچھا کہیں،
ایک نے فرمایا، ایک نے عرض کیا رسول اللہ سب سے اچھا کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ سب سے اچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو وقت پر نماز کی ادائیگی کرتا ہو، وقت پر نماز کی پابندی کرتا ہو، وقت پر نماز ادا کرتا ہو۔ جواب الگ الگ ہے میرے پیارے، سوال ایک ہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرمانا، تو محدثین نے ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سرکار سائل کو دیکھتے تھے، پوچھنے والے کو دیکھتے تھے، پوچھنے والے میں جس چیز کی کمی رہتی تھی اسی کے مطابق جواب دیتے تھے۔ اگر اس میں اخلاق کی کمی ہے تو سرکار نے اخلاق کا جواب دیا، اگر اس میں نماز کی کوتاہی ہے تو سرکار نے نماز کے متعلق فرمایا۔ تو یہ بھی اس میں اشارہ ہوا کہ جب آپ سے کوئی سوال کرے تو جواب کو دراز نہ کیجیے، پوچھنے والے کو دیکھیے، پوچھنے والا کون ہے، کیسا ہے، پوچھنے والے کے ذہن کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق جواب دیجیے، یہ جواب ہوتا ہے۔ سرکار سے بہتر جواب دینے والا کو، سرکار نے جواب دینے کا طریقہ بھی بتا دیا، جواب بھی دیا، جواب دینے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ میرے پیارے سرکار کی زندگی، اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ کی زندگی پوری دنیا والوں کے لیے نمونے عمل ہے، نمونے عمل۔ دنیا کا کوئی بھی قوم کا آدمی یا فرد ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر ہمارے نبی کی زندگی کو صرف دیکھ لے تو اسے اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس نبی کے کردار کو دیکھ لے، نبی کے کھانے کو دیکھ لے، نبی کے پینے کو دیکھ لے، نبی کے مسکرانے کو دیکھ لے، نبی کے بیٹھنے کو دیکھ لے، نبی کے لیٹنے کو دیکھ لے، آپ کے انداز گفتگو کو دیکھ لے، آپ کی عبادت کو دیکھ لے، آپ کی ریاست کو دیکھ لے، آپ کے اخلاق کو دیکھ لے۔ کوئی موٹی موٹی کتاب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے پیارے۔ اللہ نے تو اپنے مقدس کلام میں، جو کلام پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی، جو کلام پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا مینارہ ہے، اس اللہ نے اس مقدس کلام میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے، نبی کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے تمہارے لیے۔ میرے پیارے تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر چیز کا طریقہ بتایا، عبادت سے لے کر ریاضت تک، ریاضت سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر جاگنے تک، چلنے تک، کھانے پینے تک، شادی تک، گھریلو زندگی تک، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سرکار نے سب موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے، یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سونے کے لیے جو آپ بستر بچھاتے ہیں وہاں تک کی رہنمائی فرمائی کہ جب تم چادر پہ سونے جاؤ، بستر پر سونے جاؤ تو پہلے 3 مرتبہ چادر کو اچھی طرح جھاڑو۔ بتائیں، جب تم کپڑا پہنو تو اچھی طرح 3 مرتبہ جھاڑو، جب تم موزہ پہنو تو اچھی طرح دیکھ لو۔ سرکار نے یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی۔ کون ہے دنیا میں ایسا آدمی، کون ہے دنیا میں ایسا انسان جو زندگی کے ہر ضروریات پر رہنمائی کرتا ہو؟ کوئی نہیں ملے گا۔ بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے لیکن نبی کی طرح کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، چونکہ اللہ نے نبی کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں۔ بتائیں میرے پیارے، اور آج سائنس نے تحقیق کی کہ چادر کو جھاڑنے کا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ کہہ دیتے مسلمانوں کے نبی، 2 مرتبہ کہہ دیتے مسلمانوں کے نبی، 4 مرتبہ کہتے، 5 مرتبہ کہتے۔ اکثر دیکھتا ہوں ان کے فرمان میں 3 مرتبہ کا ذکر ہوتا ہے۔ پانی پیو تو 3 سانس میں، چادر جھاڑو تو 3 مرتبہ،
کپڑا پہننے سے پہلے کپڑے کو جھاڑو 3 مرتبہ. یہ تین مرتبہ کیوں آتا ہے؟ سائنس نے تحقیق کی میرے پیارے. تو ایک کیڑا ہوتا ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اتنا باریک اور چھوٹا ہوتا ہے، وہ اڑتا ہے اور وہ کپڑے ہی میں وہ سما جاتا ہے. اگر انسان اس پر سو جائے تو اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ جسم میں داخل ہو جائے. جیسے ایک مچھر، آپ کا جب خون لیا جاتا ہے نا تو ڈاکٹر سوئی بھوک کر خون لیتے ہیں، لیکن ایک مچھر باضابطہ آپ کے جسم سے خون لے لیتا ہے. اب اس کی جو سونڈ ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا، توجہ، نرم ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا، مگر چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو یا باڈی بلڈر ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اندر اپنا سونڈ گھسیڑ دیتا ہے وہ اور خون لے لیتا ہے جتنی اس کی مرضی ہوتی ہے. کیوں بڑا باریک ہوتا ہے اس کا. تو اسی طرح اس سے بھی باریک وہ کیڑا ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ بڑی آسانی سے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور انسان مہلک مرض کا شکار ہو جاتا ہے. اب سائنس کہتے ہیں کہ اگر اس چادر کو 3 مرتبہ اچھی طرح جھاڑ لے تو وہ کیڑا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھ کر، میرے پیارے، کھجور کی چٹائی پہ بیٹھ کر 1450 سال پہلے بتا دیے کہ بستر پر جاؤ تو پہلے 3 مرتبہ چادر کو جھاڑو. سائنس آج پتا کیا، ہمارے نبی نے پہلے بتا. میرے پیارے، ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا ہے. میرے پیارے، ہم خوش نصیب ہیں میرے پیارے. تو اسی لیے ہم امتی کو چاہیے، ہم خدا کے بندوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں. میرے پیارے، ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے. دنیا سے ہمارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے. ہاں، ہمارا ساتھ بس ایک ہی چیز جائے گی، وہ عمل ہوگا. یہی عمل ہمارے ساتھ جائے گا قبر میں میرے پیارے، اور ہمارے ساتھ کچھ بھی جانے والا نہیں. ہماری زندگی بڑی تیزی سے کٹ رہی ہے، زندگی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے میرے پیارے. میں اپنی بات بتا دوں، مجھے قاسم چچا نے فون کیا کہ فلاں دن پروگرام ہے میرے ہی آنگن میں. تو میں پچھلے سال یہاں پروگرام کیا تھا، لیکن ذرہ برابر ذہن میں نہیں آیا کہ 1 سال ہو گیا. میں سوچا کہ 4-5 مہینہ ہوا ہوگا، بخدا بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا. میں سوچا کہ 4-5 مہینہ پہلے تو میں اسی آنگن میں کیا تھا، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ کرا رہے ہوں گے. میں جب یہاں آیا تو پتا چلا نہیں، آپ پچھلے سال کیے تھے اور وہی لوگ کرا رہے. میں بولا دیکھے 1 سال گزر گیا، پتہ نہیں چلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دن گزرتا جا رہا ہے، زندگی کٹتی جا رہی ہے، ہماری زندگی کی عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے میرے پیارے، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. ہم دن بدن بالکل موت بالکل قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں میرے پیارے، موت کی بالکل قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ موت آنے سے پہلے ہم خود کو سنبھالیں. آپ دنیا میں دیکھیں بہت سارا پھول ہے، ہر پھول کی قدر نہیں ہے میرے پیارے، ہر پھول کی قیمت نہیں ہے. کچھ ایسے پھول ہیں جس کی قیمت ہے، جیسے گلاب ہے، بیلی ہے، چنبیلی ہے، رات کی رانی ہے. یہ سب پھول ایسے پھول ہیں جس کی قیمت ہے بازار میں، جسے لوگ خرید کر اپنے کپڑوں میں لگاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو سجاتے ہیں، اپنی شادیوں میں سجاتے ہیں. لیکن اور بھی تو پھول ہے، اسے کیوں نہیں توڑ کر سجاتا؟ کیوں نہیں سجاتے؟ اسے کیوں لوگ فروخت نہیں کرتے؟ تو لہذا کیونکہ اس پھول میں خوشبو نہیں، اس پھول میں خوشبو نہیں ہے. تو پتا چلا کہ پھول اگرچہ پھول ہو، لیکن اگر خوشبو نہیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اس
اسی طرح ہر انسان انسان ہے، اگر اس کے اندر عمل کی خوشبو نہیں ہے، اچھے اعمال کی خوشبو نہیں ہے تو انسان بیکار ہے، بیکار میرے پیارے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان قدر و قیمت والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ انسان ممتاز ہے، اللہ کے نزدیک وہ انسان عظیم ہے، اللہ کے نزدیک وہ انسان بلند و بالا ہے، اللہ کے نزدیک وہ انسان رفعت والا، شان و شوکت والا ہے، جس کے اندر اللہ کی رضا کی خوشبو ہو، اللہ کی رضا کی خوشبو ہو، اللہ کی خوشنودی کی خوشبو ہو، اطاعت الہی کی خوشبو ہو، اطاعت رسول کی خوشبو ہو، اطاعت صحابہ کی خوشبو ہو، اطاعت اہل بیت کی خوشبو ہو، اطاعت احکام شریعت کی خوشبو ہو، وہ انسان خدا کی بارگاہ میں ممتاز ہے۔ پیارے، انسان ممتاز عمل، انسان ممتاز دولت، شہرت اس کی بنیاد پر نہیں، حکومت کی بنیاد پر نہیں، جاہو جلال کی بنیاد پر نہیں، جاہو حسمت کی بنیاد پر نہیں، اور دولت منصب کی بنیاد پر نہیں، سیاسی اعتبار سے بلند و بالا نہیں ہے۔ اگر انسان اگر ممتاز ہے تو خدا کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے بندہ کیسا ہے، بندہ کا دل کیسا ہے، بندہ کا سینہ کیسا ہے۔ اگر بندہ کا دل ذکر الہی سے لبریز ہے، اگر بندے کے دل میں خوف الہی کا چراغ جل رہا ہے، بندہ بڑا اچھا ہے۔ اگر بندہ کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہے تو بندہ بڑا اچھا، میں کہہ رہا ہوں بندہ بڑا اچھا ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر کرتا ہے، دیکھ دیکھ اس کے اندر نفس بھی ہے، خواہشات بھی ہے، شہوت بھی ہے، حاجات بھی ہے، ضروریات بھی ہے، تمنائیں بھی ہیں، ارادے بھی ہیں، مقاصد بھی ہے، لیکن سب چیز کو چھوڑ کر ترک کر کے بس پشت ڈال کر میری بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ سر جھکا لیا ہے۔ بندہ، اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ اچھا ہے۔ وہ کہتا تھا فساد مچائے گا زمین میں، دیکھ اے فرشتے تیرے اندر شہوت بھی نہیں، تیرے اندر خواہشات بھی نہیں، تیرے اندر حاجت بھی نہیں، ضروریات بھی نہیں، مقصد بھی نہیں، یہ میرے بندے کے اندر تو سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں ہی میری بارگاہ میں سر جھکائے۔ میرے پیارے، اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے۔ اللہ، یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے، یہ اس کی عنایت نہیں تو کیا ہے کہ اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہو۔ اگر قاسم واسی صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو، اگر حسنین صاحب اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں کھڑے ہو اور دنیا کو پسے پشت ڈال رکھے ہو اور خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہو، ابھی تسبیح تو زبان سے نکلی نہیں، خدا سرے عرش اولا اس کا ذکر کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرشتوں میں ملائکہ کی ظلمت میں اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے۔ میرے پیارے، اگر ہم علاقے کا لیڈر میرا نام لے لے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اگر بنگال کی ممتا بنرجی میرا نام لے لے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وزیر اعظم اگر میرا نام لے لے تو فخر سے سر بلند ہو جاتا ہے کہ اس نے میرا نام لیا ہے، میری تعریف کی ہے، میرا فوٹو ان کے ساتھ ہے، میری نشست ان کے ساتھ ہے، میرا چلنا اس کے ساتھ ہوا، میرا سفر اس کے ساتھ ہوا۔ لیکن میرے پیارے، جس نے اسے وزیر اعظم بنایا ہے، جس نے لیڈر کو لیڈر بنایا ہے، جس نے بادشاہ کو بادشاہ بنایا ہے، جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، وہ اگر آپ کا نام لے رہا ہو تو لہذا اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انسان جب مر جاتا ہے، یہ سال ثواب کے تحت محفل کی گئی، اسی لیے میرا موضوع اصلاح عمل ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کرے۔ میرے پیارے، آپ سب کرے، ہم سب کے لیے دعا کرے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرے، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرے۔ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہر کوئی اپنی دعا میں کسی کو یاد رکھے۔ میرے پیارے، ہمارے لیے بھی دعا کرے، اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے میرے پیارے تو 9 چیزوں کی تمنائیں کرتا ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 9 چیزوں کی۔
اور یہ 9 چیزیں اللہ نے دنیا میں دے دی. یہ 9 چیزیں اللہ نے ہر بندے کو دنیا میں عطا کی ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد تمنا کرتا ہے. اب جیسے اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں اور 2 دن کا سفر، اس کے حساب سے 2000 جیب میں رکھا، دل نے کہا 1000 اور رکھ لو. چھوڑو یار، 2000 رکھو نا، دیکھا جائے گا. سفر میں گئے، پیسے کی کمی ہو گئی، اب تمنا کرنا شروع، کاش میں پیسہ لے لیتا. اگر میں 2 کی جگہ میں 3000 لے کے آتا تو ہمیں مشکلات اور مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑتا، محفل میں اور دوستوں کے درمیان شرمندہ نہیں ہونا پڑتا. بہت بڑی میں نے غلطی کی، یا کوئی چیز پسند آ گئی، بڑا اچھا خوبصورت ہے، کتنا فنا، اتنا روپیہ، پیسہ ہی نہیں لے لایا. اگر میں اتنا اور پیسہ لے لیتا تو ہو جاتا. اب آپ تمنا کر رہے ہیں ایسا ہوتا تو ہوتا تو ہوتا. اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے میرے پیارے تو 9 چیزوں کی تمنائیں کرتا ہے. قرآن مقدس میں ہے کہ وہ کہتا ہے، وہ یہ کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا. اللہ، جب وہ اپنا مقام دیکھ لے گا آخرت میں، اپنا انجام دیکھ لے گا آخرت میں، تو یہی کہے گا میں مٹی ہو جاتا اور مجھ سے کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا، مجھ سے کوئی پوچھ پاچھ نہ ہوتی. یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا. میرے پیارے، اسی طرح انسان آخرت میں یہ تمنا کرے گا، یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا. اللہ اکبر. یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، لیکن میں نے تو کچھ کیا نہیں. وہ یہی کہے گا میرے پیارے. اور جب بندے کو نام اعمال دیا جائے گا تو یہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا. یہ وہ لوگ ہوں گے جسے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا میرے پیارے. دائیں ہاتھ میں جسے نام اعمال ملے گا وہ تو خوش ہو جائیں گے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملنا ہی نجات کی خوشخبری ہے. لیکن جو ہی بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا میرے پیارے تو وہ یہ کہے گا، یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش مجھے نام اعمال نہ دیا جاتا. میرے پیارے، یہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے. یہ پورا قرآن ہے، قرآن جو بندے 9 چیزوں کی تمنائیں کرے گا. چوتھی یہ کہ دنیا میں انسان غلط لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، غلط لوگوں کے راہ چلتا ہے. اب اگر میں نام لے کر بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اکشے کمار نے فلم میں ایسا کپڑا پہنا، آنے دے عید، پورا بخار اتاروں گا اپنی میں عید میں بھی ایسا پھٹا ہوا جینس پہنوں گا. اگر کوئی ناچنے گانے والی لڑکیوں نے، جہنمی عورتوں نے کوئی ایسا لباس پہنا تو ہماری بیٹیاں بہنیں سوچتی ہے میں بھی ایسا کپڑا پہنوں گا. لیکن آخرت کو یاد رکھو اور سنو اس آیت کریمہ کو. انسان جب مر جائے گا تو آخرت میں یہ کہے گا، یا ویلتا لیتنی اتخذت مع الرسول، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. جسے ہیرو کے ساتھ محبت ہے آخرت میں وہ ہیرو کے ساتھ اٹھے گا. جسے ہیروئن کے ساتھ محبت ہے وہ آخرت میں ہیروئن کے ساتھ اٹھے گا. جسے انگریز کے ساتھ محبت ہے، انگریز کے کلچر سے محبت ہے، انگریز کی تہذیب سے محبت ہے، آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا. پیارے وہ کہے گا، قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہے گا، یا ویلتا
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا۔ یہ کوئی مدرسے کا مولوی کا قول نہیں ہے جو اپنے طرف سے گڑ کے کہہ رہا ہو۔ ابھی تو اچھی بات سمجھانا بھی جرم ہو گیا ہے۔ ہاں، اپنی بات اپنے پاس رکھیے، اپنا دیکھ، اللہ اکبر، اپنا دیکھیے، میری زندگی میری مرضی۔ اچھا، تمہاری زندگی کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ تمہاری زندگی ہے؟ کس نے کہا کہ تمہاری زندگی ہے؟ اللہ کی زندگی ہے۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی اللہ کے لیے۔ اب قربانی کرتے ہیں تو دعا بھی پڑھتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں میری زندگی میری مرضی؟ چپ، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ اگر تمہاری ماں تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیتا، نہ جانے تجھے کون سا جانور اٹھا لے گیا ہوتا، اور تم اپنی زندگی کا مالک بن گئے۔ خدا کا شکر ادا کر کہ ماں کے دل میں اولاد کے لیے اللہ نے ایسی محبت دی جو 3 ماہ اپنے بچوں کو شکم میں رکھ کر طرح طرح کی تکالیف درد کو برداشت کر کے بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہتی کہ میرا احسان مان کہ میں نے تجھے 9 مہینہ شکم میں رکھا۔ تو اپنی ماں کا دودھ کا قرض بھی ادا نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کا مالک بن گیا۔ شرم کر، حیا کر، خدا کا خوف رکھ، اپنی زندگی کا مالک بننا چلا۔ میرا جسم میرا کپڑا، تمہارا جسم ہے یہ۔ اس جسم پہ ناز کرنے والے کل قبر کا خوراک بنو گے، کیڑے بھی لگیں گے بدن میں، اللہ بچاوے ہم لوگوں کو۔ یہ ہوتا ہے، کیڑے لگتے ہیں بدن میں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو بچائے، اپنے عذاب سے بچائے، اپنے غضب سے بچائے، محفوظ رکھے، اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، اپنے رحیمی، غفوری، ستاری کے بطفیل اپنے حبیب کے صدقے اور ان کے وسیلے سے ہم سب کو محفوظ رکھے میرے پیارے۔ تو وہی کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، وہ افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح پانچویں تمنا یہ ہے کہ وہ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم دنیا میں اللہ کی بات مانے ہوتے اور رسول کی بات مانے ہوتے، اللہ کی اطاعت کیے ہوتے اور رسول کی اطاعت کیے ہوتے، وہ آخرت میں یہ کہے گا۔ تو میرے پیارے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، زندگی بڑا انمول ہے، قیمتی ہے، آپ اسے اچھے کام میں صرف کریں۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ اور یہ کہے گا، اور چھٹی تمنا یہ ہے کہ وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے راستے کو اپنا لیتا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن نے تو اللہ نے پہلے بیان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، نبی کا طریقہ، نبی کا راستہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا۔ اب ہم یہاں پر نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل نہیں بنائیں گے تو آخرت میں کہنا پڑے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں رسول کی زندگی کو، میں رسول کے راستے کو اپنا لیتا، رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا۔ اور انسان آخرت میں یہ بھی تمنا کرے گا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں فلاں کے ساتھ ہو جاتا تو میں بھی بڑا عظیم ہو جاتا، کامیاب ہو جاتا، فلاں کے ساتھ ہو جاتا تو کامیاب ہو جاتا۔ اب ہم لوگ کی خانقاہی بات بھی اس میں، فلاں کے ساتھ ہو جاتا تو کامیاب ہو جاتا، تو کس کے ساتھ ہونے میں کامیابی ہے؟ اے قرآن تو نے کہا فلاں کے ساتھ ہو جاتا، نہ نام لیا، نہ جماعت کا نام لیا، نہ قوم کا نام لیا، نہ فرد کا نام لیا۔ وہ کون لوگ ہیں جس کی
संगत हमारे लिए कामयाबी है। तो कुरान ने दूसरी जगह कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे अंबिया की जमात है, सहाबा की जमात है, अहले बैत की जमात है, शुहदा की जमात है, सालिहीन की जमात है, मुक़र्रबीन की जमात है, अग़वास की जमात है, ख्वाजा खाजदार की जमात है, मखदूम की जमात है, वारिस की जमात है। इन लोगों के साथ हो जाना ही कामयाबी। काश में फला के साथ हो जाता तो कामयाब हो जाता। मेरे प्यारे बंदा ये भी दुनिया में आखिरत में तमन्ना करेगा मैं फला के साथ हो जाता, और बंदा आखिरत में ये भी कहेगा, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबा बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मुमिनीन। अरे काश हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए, हमें दुनिया में वापस भेज दिया जाए और हम अल्लाह की आयतों का इनकार ना करें, बल्कि हम माने, अल्लाह की बात माने, अल्लाह की निशानियों को हम माने और मोमिनों में से हो जाए। किस्मत पे नाज कीजिए ऐ गुलामान औलिया कि अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया है, हमें मुसलमान बनाया। जब अग़यार देखेंगे मुसलमानों के मकाम को, उनके मरातिब को, गुलामान मुस्तफ़ा के मकाम और उनके मरातिब को देखेंगे, खुदा की इबादत में रात गुजारने वाले लोगों के मरातिब को देखेंगे, आबिदीन और सालिहीन के मकाम को देखेंगे, तो दुश्मन इलाही यही कहेंगे, ऐ काश मैं दुनिया में जाऊं, अल्लाह की बात मानूं और मोमिन हो जाऊं। लेकिन अल्लाह ने हमें तो दुनिया में मोमिन बनाया, हम उसका शुक्र अदा करें और इस बात की दुआ करें, अल्लाह मोमिन बनाया है तो ईमान के साथ खात्मा अता फरमाए। और बंदा आखिरत में नवी तमन्ना ये करेगा, या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश मैं रब के साथ किसी और को शरीक ना ठहराता, ऐ काश मैं अपने रब के साथ किसी और को शरीक ना ठहराता। ये भी तमन्ना करेगा। मेरे प्यारे, तो अल्लाह ने हम लोगों को इससे भी महफूज रखा है, इससे हमें महफूज रखा है कि हम अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराते। हम यही कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है और उसकी इबादत में कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी ज़ात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। अल्लाह के साथ हम किसी और को माबूद नहीं बनाते। अल्लाह ने इस बात की दौलत हमें अता फरमाई, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेरे प्यारे, तो ये 9 चीज़ें हुई मेरे अजीज, जो बंदा आखिरत में तमन्ना करेगा और खुदा की बारगाह में फरियाद करेगा, काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। मेरे प्यारे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो मंजर बड़ा अदब मंजर होगा कि आदमी को अपने बारे, अपने अलावा किसी और चीज़ की खबर नहीं रहेगी। और वो ये मंजर है कि जब उसका नामे अमाल तौला जा रहा होगा, जब उसका अमाल तौला जा रहा होगा, तो उस वक्त बंदे को अपने अलावा किसी और चीज़ की होश और खबर ना रहेगी। और जब उसे नामे अमाल दिया जा रहा होगा, अल्लाह नामे अमाल दिया जा रहा होगा, उस वक्त भी बंदे को अपने अलावा किसी और चीज़ की खबर नहीं रहेगी। बस सब यही सोच रहा होगा कि नामे अमाल मेरे दाहिने हाथ में मिल जाए। और तीसरा वो जब वो पुलसिरात पार कर रहा होगा, वाह, पुलसिरात पार कर रहा होगा। ये 3 मकाम ऐसे हैं जहाँ बंदे को अपने अलावा कुछ किसी चीज़ की खबर नहीं रहेगी। जब अमाल तौला जा रहा होगा और वो दोनों पल्लों को देख रहा होगा, नेकी के पल्ले को और बुराई के पल्ले को, कि झुकता है या उठता है। और दूसरा, जब नामा अमाल दिया जा रहा होगा कि दाएं हाथ में नामा अमाल मिलता है या बाएं हाथ में,
تیسرا جب وہ پرسرات پار کر رہا ہوگا، کافر تو پار نہیں کر پائیں گے، بس قدم رکھتے ہی کر کے جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن میرے پیارے، میں آخر میں ایک حدیث بولوں گا، میں ضرور آپ کی سماعت تک پہنچاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا تم مجھے حشر کے میدان میں ان مقامات میں دیکھو گے، میں وہاں رہوں گا جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں رہوں گا جہاں پرسرات میں لوگ پار کر رہے ہوں گے۔ میرے پیارے، آپ غور کریں، نبی یہاں پر کیوں رہیں گے جہاں پہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، اور جہاں لوگ پرسرات پار کر رہے ہوں گے نبی وہاں پر کیوں کھڑے رہیں گے؟ تو لہذا یقیناً اس میں کچھ بات ہے۔ تو یہی بات ہے، جب آپ کا غلام پھنس رہا ہوگا تو نبی بچا رہے ہوں گے، آپ کا کوئی غلام پرسرات میں لڑکھڑا رہا ہوگا نبی بچا رہے ہوں گے، نبی بچا رہے ہوں گے۔ ورنہ کھڑے رہنے کا فائدہ کیا؟ کھڑا رہوں گا اس کا تو کچھ فائدہ ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ نبی ہماری مدد کریں گے۔ پڑھیں بخاری کی حدیث میرے پیارے حضرات محترم، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، بنایا مسلمان میں نبی کی امت میں پیدا فرما کر اہل بیت کا غلام بنایا، غوث چاہنے والا بنایا، ہمارے دل کو اپنی اطاعت اور اپنے حکام سے معمور کیا، ہمارے دل کو نور ایمان سے معمور فرمایا ہے۔ میرے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، مرتے وقت اللہ رب العزت ہم سب پر کرم فرمائے، موت کی سختی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت جب ہماری روح نکل رہی ہو تو اللہ ہم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زبان سے کلمہ بھی نکلنا شروع ہو جائے۔ میرے پیارے، اس لیے جتنی بھی بیان ہوا، گفتگو ہوئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی بیان کیا گیا، یہ صرف وقتی طور پر سننے سنانے کے لیے نہیں میرے پیارے، عمل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو لہٰذا ہم جب یہاں سے اٹھیں تو ہماری زندگی کے اندر جو کمیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ہم دور کر لیں اور موت کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ سرکار کی حدیث ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کا ذکر لذتوں کو کاٹنے والی ہے۔ موت کا ذکر کثرت سے کیجئے، موت کو یاد رکھیے، قبر کو یاد رکھیے، حشر کو یاد رکھیے، قیامت کو یاد رکھیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔